بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کو غور سے دیکھا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے۔ یہ بندگی ایک تو زندگی میں فطری تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان اپنے ارادے کے تحت اللہ کی بندگی اختیار کرے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کے لیے جس بات کی ضرورت ہے اسے خشوع کہتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والے میں یا عابد بندے میں خوف خدا اور انکساری ہونا لازمی ہے۔ انکساری ایسی صفت ہے جو انسان کو خدا اور مخلوق خدا سے قربت عطا کرتی ہے۔ کسی بھی بندے میں تکبر کا ہونا قابل مذمت ہے۔ خشوع تو وہیں ہوتا ہے جہاں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام نے ایک دعا میں بیان کیا ہے کہ اگر لوگ مجھے زیادہ سمجھیں تو مجھے اپنے آپ کو کم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے کہتے ہیں انکساری اور عاجزی۔ اسی سے طبیعت میں نرم دلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کے لیے ان کے دل نرم ہوں؟ اس ارشاد الہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد کے واسطے نرم دلی اور خشوع کی ضرورت ہے۔ جہاں نرم دلی ہوتی ہے اور خشوع پایا جاتا ہے وہاں اللہ سے اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی کے مطابق یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو بڑھاتا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ایسا مفید عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سکون کی دولت حاصل ہوتی ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے اور صحیح طریقہ آ جاتا ہے، وہ طریقہ جو معاشرے میں امن و امان قائم کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خشوع اور انکساری انسان کو قناعت کی دولت بھی فراہم کرتی ہے۔ انسان کے لیے قناعت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کے سلسلے میں پروردگار کے حضور عرض کیا، اور میں ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قناعت نہیں کرتا ہے، اور پیٹ سے جو سیر نہیں ہوتا، اور ایسے دل سے جو خشوع اور انکساری نہیں رکھتا۔ در حقیقت خشوع کا مفہوم خلوص نیت اور انکساری میں موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان عمل کے بغیر نہیں، عمل یقین کے بغیر نہیں، اور یقین خشوع کے بغیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع اخلاص کو اور انکساری کو کہتے ہیں۔ اسی سے عبادت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ دعا کا بہترین معاون خشوع ہے۔ یہ بڑی توفیق کی بات ہے کہ جب اپنے مقصود کی ہدایت ہو جائے تو اپنے رب کے لیے جس قدر خشوع کر سکتا ہے وہ کرے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر خشوع کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اور ہم کو بڑی رغبت اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے آگے گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے۔ خشوع کی حالت ایسی ہے کہ اللہ کی بندگی کے سامنے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو خشوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع کرنے والوں کی 4 علامتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہر اور باطن میں اللہ کو پیش نظر رکھنا، دوسرے یہ کہ اچھائیوں کے ساتھ ہونا، تیسرے یہ کہ روز قیامت کے لیے غور و فکر کرنا،
اور چوتھا یہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خشوع کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تواضع اور انکساری، اور بندہ اپنے رب کی طرف سے پورے دل کے ساتھ توجہ کرے، یہ خشوع ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب تک دل پوری طرح سے خشوع نہ رکھتا ہو تو وہ جسمانی طور پر کس طرح خشوع کا مظہر ہو سکتا ہے۔ خشوع اور انسانی دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر خلوص دل کے ساتھ خشوع نہ اپنایا جائے تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نفاق پر مبنی خشوع و خضوع سے بچتے رہو، جو یہ ہوتا ہے کہ جسم تو خشوع کی حالت میں نظر آتا ہے لیکن دل میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق والے خشوع سے خدا سے پناہ طلب کرتے رہو، کہ جسم میں تو خشوع ہو لیکن دل میں نفاق ہو۔ مومن کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو۔ اگر ظاہر و باطن میں خشوع ہوگا تو ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں انسانی اور اسلامی معاشرہ کہلائے گا، وہ معاشرہ کہ جہاں جہالت کی تاریکی ختم ہو اور علم کی روشنی سے سارا ماحول منور ہو جائے۔